الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال عز اسمه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقال عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال عز اسمه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عمل أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام هذا العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، سال بھر کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین دن، سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والے دن، سب سے زیادہ بہترین دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے تمام دنوں میں ان دنوں کو سب سے افضل قرار دیا، اور ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ کے نزدیک دوسرے دنوں کی عبادت کی بنسبت سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اس کی عظمت کو ثابت فرمانے کے لیے ان دنوں کی قسم کھائی. والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کی فجر ہے، یوم النحر کی، عید الاضحیٰ کی جو فجر ہے، اللہ نے اس فجر کی قسم کھائی. ولیال عشر، اور ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان سارے 10 دنوں کی قسم کھائی. 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جو کل سے یا آج کی رات سے، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. اس لیے کہ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور زیادہ قوی امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے، اور جیسی چاند نظر آ جائے گا تو غروب آفتاب کے بعد میں اس عشرے کا جو آغاز ہوگا یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین اوقات، سب سے زیادہ بہترین اوقات، سب سے زیادہ عظمت والے، فضیلت والے اوقات ہوں گے. اور ان اوقات میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ان شب و روز میں ہم داخل ہونے والے ہیں جن کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے ان کی قسم کھائی. ولیال عشر والشفع والوتر،
قسم ہے جفت کی اور طاق کی. جفت سے مراد یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن. اللہ نے ایک ایک دن کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی جو یوم النحر کی فجر ہے، اور عرفہ کے دن کی قسم، یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن، اس کی قسم، اور پھر عید الاضحیٰ سے پہلے آنے والے یہ 10 دن، ان 10 دنوں کی قسم، ان دنوں کی، ان راتوں کی عظمت ثابت فرمانے کے لیے اللہ نے ان کی قسم کھائی. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک سال بھر کے تمام دنوں اور تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ. ما من ایام العمل فیہا افضل من ایام العشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو اعمال کیے جاتے ہیں، یہ اعمال سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے زبان رسالت مآب سے جب ایسے اونچے کلمات سنے کہ ان دنوں کی عبادت اتنی افضل ترین ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے سن رکھا تھا کہ جہاد سب سے زیادہ اونچا عمل ہے. تو انہیں تعجب ہوا کہ دوسرے دنوں میں جو یہ عمل کیا جاتا ہے، کیا اس عمل سے زیادہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ کیا اس عمل سے زیادہ ان دنوں کے اعمال اللہ کو اور زیادہ محبوب ہیں اور زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ دوسرے دنوں میں جو جہاد کیا جائے، کیا یہ ان دنوں کا عمل اس سے زیادہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں دوسرے دنوں میں جو جہاد کیا جائے وہ بھی ان دنوں کے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے. ان دنوں میں جو اعمال ہیں وہ اتنے افضل ترین اعمال ہیں. ہاں البتہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر اپنی جان کے ساتھ واپس نہ لوٹے، وہ شہید ہو جائے، مقام شہادت حاصل کر لے، تو اس کا مقام اور ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال میں ان دنوں کے عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور جب ان دنوں کے اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمة ذو الحجہ، فرمایا کہ سال کے سارے مہینوں میں سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، سب سے زیادہ سیادت و قیادت، سرداری، فوقیت اور برتری رمضان کے مہینے کو حاصل ہے. وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، ذی الحجہ کے مہینہ سب سے زیادہ حرمت و عظمت والا ہے. تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ جس کے شروع کے دنوں کی عبادت کا یہ عالم ہے، اور دوسری طرف رمضان کے اعمال ہیں، رمضان کے دن اور راتیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر رمضان کے اوقات، رمضان کا مہینہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسی سوال کا جواب حضرات علماء اور محدثین نے یہ پیش کیا ہے کہ سال بھر کو اگر تقسیم کیا جائے تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، دن میں اور رات میں. سال بھر کے دن، سال بھر کی راتیں. جب راتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سال کی ساری راتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین راتیں رمضان کی راتیں، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کی جو رات ہیں اس سے زیادہ فضیلت والی راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، اور شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے. اور جب ساری راتوں کی سردار رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے تو آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی ساری راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی پہلے عشرے کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور جب دن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہے، یہاں تک کہ یہ دن رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. سبحان اللہ. ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے یہ دن رمضان کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سال بھر کے دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا جو دن ہے وہ سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت و عظمت والا دن ہے، اور عرفہ کا دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہے. اس لیے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے یہ دن سال کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت اللہ نے اس عشرے کے دنوں کو عطا فرمائی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے مہینے کی عبادت سے زیادہ اللہ کے نزدیک کسی اور دن کی عبادت محبوب نہیں ہے. اس لیے آگے ارشاد فرمایا يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. کہ عشرہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو روزے ہیں ان میں 9 دن کے روزے ہیں. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک کے روزے، یہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اس لیے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھا نہیں جا سکتا، ایسے ہی 11، 12، 13 تاریخوں کا روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. ان کے علاوہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تک جو 9 دن ہیں ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یعدل صیام کل یوم منها صیام سنہ. اور آگے فرمایا وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، کہ ان راتوں میں ایک رات میں قیام کرنا. قیام کا مطلب عبادت کرنا. عبادت میں مختلف طرح کی عبادتیں، رات میں جاگ کر ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، مختلف قسم کی عبادتیں، متنوع عبادتیں. ان راتوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں ایک رات کی عبادت شب قدر کے عبادت کی طرح ہے. ان راتوں کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے. اتنا اونچا اجر و ثواب ہے. اور جب رمضان المبارک کے بعد یہ سب سے زیادہ افضل ترین راتیں ہیں تو ان راتوں میں بھی جاگ کر عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ان دنوں کو جب سال کے تمام دنوں میں افضلیت اور فوقیت اور برتری حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں جو عبادتیں مشروع ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت تو روزوں کی ہے، جیسے اس حدیث شریف میں بتلایا گیا. اس لیے پہلی عبادت اس میں روزوں کا اہتمام ہو. یہ جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں بھی خاص طور پر روزے کا اہتمام ہو. حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا
ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 4 کام کبھی نہیں چھوڑے. یہ 4 اعمال کبھی آپ نے نہیں چھوڑے. پہلا عمل ذی الحجہ کے عشرے کے روزے، یہ پہلا عمل. دوسرا، آپ نے عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا. تیسرا عمل، ہر مہینے کے 3 دن کے جو روزے ہیں ایام 20 کے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے چاند کے، قمری حساب سے 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے ایام 20 کے آپ نے کبھی نہیں چھوڑے. اور چوتھی چیز، فجر کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں فجر کی، وہ کبھی آپ نے نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت زیادہ پابندی فرمائی، اس کا بڑا اہتمام فرمایا. ان میں عشرہ ذی الحجہ کے روزے بھی ہیں، عاشورہ کا روزہ بھی ہے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ایام 20 کے، اور فجر کی سنتیں. یہ 4 اعمال کبھی آپ نے نہیں چھوڑے. اس لیے عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا اہتمام. اور دوسری چیز، ان دنوں میں ذکر کا کثرت سے اہتمام ہو. ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس لیے آگے آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. ان دنوں میں تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی کثرت رکھو، یعنی ذکر کثرت سے کرو. تکبیر اللہ اکبر کا پڑھنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تسبیح سبحان اللہ کا پڑھنا، یعنی اس ذکر کی کثرت رکھو. ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کمائے؟ احد پہاڑ کے برابر 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا مدینہ پاک کا سب سے بڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ. اس پہاڑ کے برابر ایک دن میں کون نیکیاں کر سکتا؟ کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنے روزے رکھے گا، اور کتنی تسبیحات پڑھے گا، کتنا صدقہ کرے گا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی تو ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم میں سے ہر ایک اس کی طاقت رکھتا ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی صورت تو بتلائیے، اس کی شکل تو بتائیے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا کہنا احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. الحمدللہ کا کہنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے. اللہ اکبر کا پڑھنا احد پہاڑ کے برابر ثواب رکھتا ہے. اگر سبحان اللہ کہو گے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. کیا روزانہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتے؟ اگر یہ پڑھو گے تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. عربی جو غلام ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، آل اسماعیل سے ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو غلام ہیں وہ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے. 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر. پھر فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر 100 گھوڑے اگر کوئی شخص پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دے تو 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کے کہنے پر 100 اونٹوں کی مقبول قربانی کے برابر ہے. 100 اونٹوں کی قربانی، وہ بھی مقبول، جو اللہ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. ایسے 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر اجر و ثواب ملے گا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر. سبحان اللہ، اتنا بڑا ثواب. ایک گائے کی قربانی کے لیے ہمیں اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک بکرے کی قربانی اتنا خرچ رکھتی ہے، ایک اونٹ کی قربانی کا کتنا خرچ ہوگا؟
اور ایسے 100 اونٹوں کی قربانی، اور قربانی بھی عام قربانی نہیں، معمولی قربانی نہیں، 100 اونٹوں کی مقبول قربانی جسے اللہ قبول فرما لے، ایسے 100 اونٹوں کی قربانی کے برابر صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اور پھر لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ لے تو آسمان و زمین ثواب سے بھر جائیں گے. زمین سے آسمان تک جتنی فضائیں ہیں وہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے پر ثواب سے بھر جاتے ہیں، اتنا اونچا ثواب ہے. اس لیے جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے میں یہ ساری تسبیحات آ جاتی ہیں، سبحان اللہ بھی، الحمد للہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، اللہ اکبر بھی. اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تکبیر بھی ہے، سب اس کے اندر آ گئے. اور جب 100 مرتبہ صبح میں پھر 100 مرتبہ شام میں آپ پڑھ لیں تو 100 عربی غلام، 100 گھوڑے، 100 مقبول اونٹوں کی قربانی، اور پھر آسمان و زمین کے درمیان اجر و ثواب اتنا مل جائے گا ان دنوں میں. اس لیے آج سے اہتمام شروع فرما دیں. صبح میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، شام میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اس کا آغاز فرما دیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. اور پھر اس کے ساتھ میں درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ. درود پاک کے تو سینکڑوں فضائل ہیں، اور استغفار میں تو ہر مشکل کا حل ہے. استغفار سے بہتر وظیفہ اور کیا ہو سکتا؟ اس لیے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود پاک 100 مرتبہ صبح میں، شام میں معمول بنا لیں. اور ابھی عشرہ ذی الحجہ ہمارے سامنے ہے، اس عمل کا آغاز فرمائے، اس عشرے میں روزوں کا اہتمام فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.